والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 2 आयात तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला मुझे इनके ज़िम्मन में हक़ सच बयान करने, आपको गौर से सुनने और अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के खुतबे का मौजू है औलाद की तरबियत, औलाद को नसीहतें करना। और हमने कुरान मजीद से हज़रत लुक़मान हकीम उनकी नसीहतों को इंशाअल्लाह आज बयान करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु। और जब लुक़मान ने नसीहत करते हुए अपने बेटे से ये कहा, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुश्रिक बिल्लाह,
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کر دی ہے۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں رکھا، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 سال میں ہے، یہ کہ تم میرا ہی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرات محترم، اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کے قدر تو اس سے پوچھئے جن کی اولاد نہیں ہے۔ یعنی لوگ ترس رہے ہیں، لوگ ساری زندگی جو ہے اور ہر روز 24 گھنٹے میں سے کئی گھنٹے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد کی دولت سے نواز دے، پر مولا وہ لاپرواہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا، وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے، ہر حال میں مومن کو آزمایا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے اللہ رب العزت اگر اولاد دے تو اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا ماں باپ پر لازم ہے۔ ہمیں کوئی دنیا کے اندر کوئی قیمتی چیز مل جائے تو اسے ہم سنبھال کر رکھتے ہیں، اور اسے چور سے، ڈاکو سے، دوب سے، جیسے اس کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہوتی ہیں، وہ ساری بروئے کار لاتے ہوئے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو اولاد جو ہے، نیک اولاد، یہ تو صدقہ جاریہ ہے۔ بندہ مر بھی جائے اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ عمل تو نہیں کر رہا، لیکن وہ ماں باپ کے لیے جو اولاد، نیک اولاد دعا کرتی ہے تو مرنے کے بعد بھی انہیں وہ دعا سادہ لفظوں میں لگتی ہے، ان کے لیے وہ مؤثر ہے، فائدہ مند ہے۔ لیکن اولاد کو سب سے پہلے جو قرآن نے ارشاد فرمایا اولاد کو کس طرح سمجھانا ہے، سب سے پہلے ہمارا تو طریقہ اور رویہ یہی ہے کہ میں نے تیری خاطر، تمہاری خاطر دیس چھوڑ دیا، اتنا عرصہ دبئی رہا، سعودیہ رہا، انگلینڈ رہا، امریکہ یا جہاں بھی رہا، دن رات ایک کیا، کارخانوں کے اندر کام کیے، میں نے نیندیں حرام کی، تم نے کیا کیا؟ یہ تو ہمارا ایک رویہ۔ قرآن کیا کہتا ہے، کس طرح سمجھائیے؟ فرمایا اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت، یعنی اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، بیٹے کو مخاطب کر کے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، یعنی بڑے ادب کے ساتھ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو بھی نہیں بنانا، شرک نہ کرنا۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے اور پہلی جو نصیحت ہے وہ اولاد کو اللہ کے قریب اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا، یہ ایک باپ پر اور ماں پر لازم ہوتا ہے کہ بیٹے کو بتایا جائے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ کبھی تم کسی کی باتوں میں آ کر تم غیر اللہ کی بھی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دو، تم بگڑی جو ہے وہ بنوانے کے لیے کسی غیر کے پاس چلے جاؤ۔ بیماری دور کرنے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، اور ماں باپ پر یہ لازم ہے کہ ماں باپ یہ بتائیں کہ اے میرے بیٹے،
تو جو مال ہے خریدا ہوا ہمارا ہے، اور روزی روٹی ہم تجھے دیتے ہیں، دودھ تو ماں کی چھاتی سے پیتا ہے، تو سارا کچھ کھائے ادھر سے، پہنے ادھر سے ہمارا کمایا ہوا، پر یہ سب ان چیزوں پر شکر تو نے اللہ کا ادا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں بھی دینے والا اللہ ہی ہے، ہمیں بھی روزی دینے والا، کپڑے دینے والا، وہ پانی پلانے والا، صحت دینے والا، اولاد دینے والا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں عقل، شعور، صلاحیتیں، قوت اور نیکی کی توفیق اور ساری یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ میرے بیٹے ظاہری طور پر تو نے سب کچھ لینا ہم سے ہے، پر شکر تو نے اللہ کا ادا کرنا ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، اور روزی دینے والا وہی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت دینے والا وہی ہے۔ کبھی اس کے ساتھ کسی اور کو نہ ملانا، اور کو ساجی اور کو پارٹنر بالکل نہ بنانا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو دوسرے کو درمیان میں رکھنا یہ شرک ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے میرے بیٹے، یہ ظلم ہے۔ اب جو ہے کچھ نصیحتیں آگے آتی ہیں، درمیان میں ایک آیت ہے، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے، اس کے اندر یعنی باپ جو بھی کہے، ماں باپ جو کہیں وہ بات ماننی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ بعض جو ماں باپ وہ شرک کرنے والے، آباء و اجداد جو اللہ سے دور کرنے والے، وہ اگر تمہیں جو ہے وہ غلط راستے کی طرف لگائے، اس آیت نمبر 15 کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اور 14 کے اندر فرمایا کہ ماں باپ کی قدر بھی کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اور پھر جو ہے انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے فرمایا کہ اگر ماں باپ نصیحت کرتے ہوئے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر تجھے وہ شرک پر ابھاریں، تجھے یہ زور دیں کہ میرے ساتھ شرک کرے تو جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ پھر تو نے ان دونوں کو اچھے انداز میں انہیں ٹال دینا ہے، پر کیا کرنا ہے کہ انہیں یہ نہیں اچھے انداز کے اندر مطلب بدتمیزی نہیں کرنی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر کسی کو سمجھائے کہ یار تجھے ماں باپ سمجھا رہے ہیں تو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، تو بیٹا آگے سے کہے جی میرا باپ تو ہے ہی خراب ہے، اللہ نہ کرے، اور میں اس لیے اس سے بدتمیزی کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ فرمایا کہ اگر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ غلط راستے کی طرف تمہیں جو ہے وہ چلنے کے لیے کہے تو تم کیا کرو کہ تم نے ان کی بات ماننی نہیں، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ رکھنا ہے، بدتمیزی کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو شخص میری طرف متوجہ ہوا اور اس کا تبع، یعنی فرمایا کہ میری ہی طرف جو بھی کوئی بھی عمل ہے وہ وہی عمل چلے گا جو توحید پر مبنی ہوگا، جو اللہ یعنی اگر اب ہم بات کریں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام وہی چلے گا، عمل وہی چلے گا، عمل وہی قابل قبول ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، جو توحید کے مطابق ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا وہی ہوگا، ورنہ کیا ہے گمراہی ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کو شرک سے اور برے کام سے بدعت سے منع کیا جائے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے آباء و اجداد کو اسی چیز پر پایا ہے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر وہ غلط راستے کی طرف تمہیں لگائیں تو یہ بات نہیں ماننی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے بے شک بات یہ ہے، یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ
او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کیا میرے بیٹے بے شک بات یہ ہے کہ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ سب کو حاضر کر دے گا، بے شک وہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے۔ یعنی اس کا مطلب بیٹے کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ میرے بیٹے یہ دنیا کے جو کیمرے لگ رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر جو بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، یہ اللہ کے کیمروں، اللہ کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت وہ اتنی باریک چیز، تھوڑی کم چیز جو رائی کے دانے کے برابر ہو، اور وہ پتھر کے اندر ہو بے شک، اور وہ آسمانوں کی کسی چھپی ہوئی جگہ ہو یا زمین کے کسی چھپی ہوئی جگہ پہ ہو، سب کو اللہ جانتا ہے اور سب کو سامنے لے کر آئے گا، اس لیے کہ وہ باریک بین ہے، وہ اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ آگے یہ ارشاد فرمایا، پھر نصیحتیں شروع کر دی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میری اولاد، اے میری، یعنی بیٹے کو مخاطب کیا، بیٹی بھی مراد ہے۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ ہم جو ہے ہم بیٹے کو یہ کہتے ہیں کہ ہم میری فرمانبرداری کر، میری بات مانا کر، جیسے میں کرتا ہوں، میں نے کوٹھیاں بنائی تو نے بھی ایسا کرنا ہے، میں نے پولیس میں اعلیٰ منصب حاصل کیا، فلان جگہ جو ہے میں نے عہدہ فلاں حاصل کیا۔ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی درست ہے، رزق حلال کے لیے اسے تیار کیا جائے، لیکن کیا کبھی ہم سوچیں ذرا، کبھی ہم نے اپنے بیٹے کو اس طرح کا ایک کورس ہے جو اسلام نے بتایا ہے، کیا وہ کورس ہم نے کرایا؟ ہم بڑے بڑے ڈپلومے کرواتے ہیں، ہم جو ہے وہ اسپیشل تعلیم کے لیے بڑے کورس کراتے ہیں، کمپیوٹر، نیٹ اور جدید جو ٹیکنالوجی ہے اسے روشناس کرانے کے لیے بہت بڑی فیسیں دیتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نماز قائم کر۔ نماز یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کو مسجد کے اندر لے کے جائے، بھیجے نہیں کہ تو چل اور میں نے نہیں پڑھنی، یا اس کے بعد وہ پڑھے ہی نہ، تو بیٹا جہاں مرضی چلا جائے، وہ چاہے دکان پہ جائے، گیم کھیلنے چلا جائے، جہاں مرضی جائے، پھر تو بچے، یعنی فرمایا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، کہ میرے بیٹے نماز قائم کر، مطلب میرے ساتھ چلو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، بڑی قابل غور بات ہے، باتیں تو ساری احادیث کی کمال ہے۔ فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے عادت ڈالنی چاہیے نماز کی، اور 10 سال کا ہو جائے تو اسے سزا بھی دے سکتے ہیں، اس پر سختی بھی کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ 3 سال کا کورس ہے۔ کتنے سال کا؟ 3 سال کا کورس، صرف 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال، یعنی باپ کو پابند کر دیا گیا ہے، ماں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ 3 سال اس نے اللہ کے ادارے جو سب سے اعلیٰ اور سٹینڈرڈ کا جو ایک ادارہ ہے، یعنی اللہ کی جناب، اس کے اندر اس کا کورس ہے 3 سال کا، اور وہ ہے اللہ کے گھر جا کر اس نے نماز ادا کرنی، یا گھر کرنی ہے، ساری زمین اللہ کی، یہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ مسجد ہے، تو 3 سال، 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال کا کورس، یعنی نماز کی عادت ڈالی جائے، نماز کے لیے کہا جائے۔ جو بچہ یا جو والدین اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو یہ 3 سال کا کورس کروا لیں، اور کسی ٹیوٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیوشن پڑھانے والے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، خود لے کر جانا ہے، اور خود ہی جو ہے فرمایا تم ہی پابند ہو، اور یہ 3 سال کا کورس کرا لو، اس کے بعد کسی پیر سے تعویذ کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی قسم کی نہیں، یہ خود مستقبل کا معمار ہوگا، اس کا مستقبل روشن ہوگا، دنیا کے اندر بھی بلائیاں تمہارے مقدر میں بھی اس کے ذریعے ہوں گے، اور آخرت میں بھی اس کے مقدر میں بھی بلائیاں، اور تمہارے مقدر میں بھی صدقہ جاریہ کے طور پر یہ سارا کچھ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو 3 سال کا کورس کرایا جائے۔
3 سال کا کورس کرا کے جب نمازی بن جائے تو نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ چوری سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ آپس میں اخوت اور بھائی چارہ اور صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز پابندی کے وقت سکھاتی ہے۔ نماز جو ہے بندے کو ایکٹیویٹ رکھتی ہے، ہر وقت جو ہے تندرست اور سستی سے دور رکھتی ہے، اور پھر کیا دنیا کے بھی کام وہ آرام سے کر سکتا ہے، اور آخرت کے لیے بھی یعنی روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے وہ ہر وقت جو ہے وہ ہوشیار رہتا ہے، سستی اس کے قریب نہیں آتی۔ اور پھر اگلی نصیحت فرمایا کہ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے یہ نہیں کہ جا کے پتہ کر تیری چاچی کی کہہ رہی ہے، چاچا کی کیا، یعنی بچے کو کھوج لگانے کے لیے ہم بھیجتے ہیں، دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، اچھا تیرا فلان رشتہ دار تو ہے ہی ایسا ہے، تو نے یعنی ماں اور باپ دونوں بیٹوں کو ایک دوسرے کے خاندانوں سے دور کرنے کی یعنی ہم یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دے، بھلائی کا حکم کر، یعنی بھلائی کا کیا کہ جو چیز دنیا میں بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی بہتر ہو، یعنی جو چیز قرآن کے مطابق ہو اور جو چیز سنت کے مطابق ہو وہ حکم دے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، اور پھر جو ہے لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی عزت کرنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کوئی بھی جو ہے وہ بے سہارا ہے، محتاج ہے، اس کے کام آنا، یہ بھلائی والے کام کرو۔ وَنْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اے بیٹے برائی والے کام سے بچنا ہے، یعنی برائی سے منع کر، خود بھی منع ہو جاؤ، خود بھی دور رہو اور دوسروں کو بھی منع کرو، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی۔ اور جو اللہ رب العزت نے ہمیں دعا سکھائی ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا کیا کرتے تھے، وہ کون سی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما، فی الدنیا یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمانا، یعنی جو بھی کام ہو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب و مقصود ہو، جو قرآن و سنت جسے قبول کرتی ہو، ایکسیپٹ کرتی ہو، وہ چیز جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ اور پھر جو ہے جب تو نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، راستے میں پھر رکاوٹیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَابَكَ، تو اس چیز پر تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس پر صبر کرنا ہے، کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ کوئی بھی جب مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جب اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت والے کام ہیں، یعنی نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور صبر کرنا، یہ سارے جو ہیں، اور شرک سے بچنا، یہ سارے جو ہیں یہ بڑے بڑے کام ہیں، کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، آگے نصیحت فرمایا بیٹے کبھی بھی کسی سے رخ نہ موڑنا، کبھی کسی سے منہ نہ موڑنا، چہرہ نہ پھیرنا، یعنی کبھی کسی کے سامنے تکبر نہ کرنا، کسی کے سامنے یعنی یہ نہیں کہ تو جو ہے وہ آپ سے مل رہا ہے تو آپ ایسے کر کے منہ اس طرف کر کے تو ہاتھ ایسے جو ہے وہ آگے کر دیا اور سلام لے لیا بڑی مشکل سے، اور سوال کا اس کا سلام کا جواب بھی صحیح طریقے سے نہ دیا، ایسا نہ کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سے مصافحہ فرماتے
تو پورے بدن کے ساتھ یعنی پورے توجہ فرمایا کرتے تھے، اور کبھی اپنا ہاتھ خود نہ چھڑاتے جب تک دوسرا نہ چھوڑتا اس وقت تک، یعنی خود نہ، یعنی اپنے آپ کو دوسرے سے آزاد کرانے کی کوشش نہ کی۔ کبھی بھی جب بھی کسی نے بلایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنا آپ جو ہے انہوں نے پیش فرمایا اور یہی نصیحت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنا رخ نہ موڑنا، کسی کو گھٹیا سمجھ کر کسی سے منہ نہ موڑنا۔ آج یہی ہے، دیکھیں ساری انسانیت، یہ سارے انسان یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں اور اشرف المخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان بنایا ہے، انسان کوئی معمولی چیز نہیں، اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ اے انسان ہم نے تجھے معزز بنایا ہے، شریف بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، اعلیٰ درجے والا بنایا ہے، تجھے عزت والا بنایا ہے، بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے۔ اور بندہ ہے، جو بندہ جو ہے دوسرے کو گھٹیا سمجھنا شروع ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ چل رہا ہے۔ اللہ نے تو عزت سے نوازا ہے، اور اللہ کا جو بندہ ہے وہ اٹھ کر اس اللہ کے بندے دوسرے بندے کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دے، یہ بالکل نہیں۔ آگے فرمایا اے بیٹے، یعنی اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ یعنی ایک جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ بلا شبہ تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو جو ہے وہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ یعنی زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا۔ زمین پر اکڑ کے چلتے 8 ٹانگ کسی کے ٹوٹ جائے، پیٹ میں درد، یعنی گردے کا کسی بھی قسم کا کوئی درد، آنکھ میں، دانت میں، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، لیکن اگر کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے تو بندہ کون ہوتا ہے کہ اپنی تکلیف کو دور کر سکے؟ بندہ کون ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، بیماری آئے تو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑے بڑے منکروں کو اوندے منہ جو ہے وہ گرایا ہے، اس نے بڑے بڑے بدماشوں کو نیست و نابود کیا ہے۔ اس نے ایسے لوگوں کو ہم ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ جو پتھروں کو، پہاڑوں کو تراش کر کوٹھیاں اور بڑے بڑے جو ہے وہ گھر بنایا کرتے تھے، انہیں اس نے ایسے مکھیوں اور مچھروں کی طرح اور کھجوروں کے تنوں کی طرح نیچے جو مار کے لٹا دیا۔ وہ تو وہ ذات ہے، تو کس کے تم اکڑتے کیوں ہو؟ غرور کس چیز کا؟ تکبر کس چیز کا؟ اللہ کے علاوہ بڑائی کسی کے لیے نہیں۔ اور جو ہے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کی جائے۔ عاجزی اختیار یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور بندے بھی گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ جتنا مرضی بندہ غریب ہو، کالا ہو، اخلاق کا اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا ہو، لوگ اس کے گیت گاتے ہیں، لوگ اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرح بدکار ہو، بد اخلاق ہو، اور جتنا مرضی امیر ہو، خوبصورتی بھی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، لیکن بدکار ہو، بد اخلاق ہو تو اسے کوئی منہ لگانا جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، اور مر جائے تو شکر ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ انسان ہے، تنگ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تکبر بالکل نہیں کرنا۔ آگے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے بیٹے چال میں میانہ روی اختیار رکھنا ہے، یعنی کہ اکڑ کے کہ میں بہت بڑا ہوں، تم آدم کی اولاد ہو اور مٹی سے بنے ہوئے ہو، تم جو ہے تم کوئی کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک معیار ہے اگر بڑائی کا تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، خوف خدا کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو جس نے بچایا ہوا ہے جو جہنم میں لے کے جانے والی ہیں، اور ایسی چیزوں کی طرف لگایا ہوا ہے جو جنت میں لے کے جانے والی ہیں۔
ایسی چیزوں پر عمل کرنے کی جو کوشش کرتا ہے جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، اور ایسی چیزوں سے بچتا رہتا ہے، دور بھاگتا ہے جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے۔ اور جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، وہ اتنا ہی عاجز ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی کہ اونچی آواز سے، ویسے بھی ڈانٹنے کے علاوہ بھی اونچی آواز سے خام خواہ بولنا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خام خواہ وعدے کسنا، خام خواہ ہر بات پر ایک دوسرے کو گالی گلوچ، اور آج کل جو ہے ہمارے نوجوان اس طرف جا رہے ہیں۔ تو برحال جو ہے مختصر یہ کہ قرآن نے جو خلاصہ بیان کر رہا ہوں بڑا اہم، جو دیر سے آئے ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں کہ قرآن کے اندر، یعنی احادیث بھی نہیں، صرف قرآن نے جو ارشاد فرمایا، میرے سامنے قرآن ہے، کھلا ہوا ہے، جو قرآن نے نصیحتیں جو ہمیں بتائیں کہ اپنی اولاد کو کرو، وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کہ اے بیٹے شرک نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے بچے کو سب سے پہلے کیا چیز سمجھانی ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ جب وہ غیر اللہ کے سامنے جھکنے کی اسے عادت پڑے گی تو دنیا میں بھی لوگوں کا غلام رہے گا، دنیا والوں کا بھی غلام رہے گا، اور پھر نہ دین ملے گا اور نہ یہ ہے وہ دنیا، نہ آخرت اور نہ دنیا۔ دوسری چیز کہ بیٹے کو سمجھایا جائے، بیٹی کو سمجھایا جائے کہ تم چھپ کر جو کر رہے ہو نا، تم چھپ کر موبائل پہ گندی چیزیں دیکھتے ہو، بیٹے یہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ چیز کو ظاہر کر دینے والا ہے۔ اور تیسری کہ سب کچھ، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ حاضر ہو کر رہے گا اللہ کے سامنے۔ اور چوتھی نصیحت کہ نماز قائم کرو، بیٹے نماز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، نماز قائم کرنا پڑے گی اور خود بھی ساتھ۔ اور پھر جو ہے پانچویں چیز کہ بھلائی کا حکم کرو، بیٹے بھلائی، خود بھی بھلائی کے راستے کو اختیار کرو اور دوسروں کو بھی اس پہ گامزن کرنے کی کوشش کرو۔ چھٹی نصیحت برائی سے منع کرو، بیٹے کو بھی برائی سے منع کیا جائے اور بیٹے کو کہا جائے کہ آگے بھی یہی کام کرنا ہے۔ اور پھر جو ہے مصیبت پر صبر کرنا، ساتویں نصیحت۔ اور پھر جو ہے اس کے علاوہ اپنا رخ کسی سے خواہ ادھر موڑنا تکبر کی وجہ سے، بیٹے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں اپنی اولاد کو سمجھانا ہے، اکڑ کر زمین پر نہیں چلنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یعنی زمین پر اکڑ کر بالکل نہیں چلنا بیٹے بیٹی، اور چال میں میانہ روی اختیار رکھنی ہے۔ اور 10ویں کہ آواز کو پس رکھنا ہے، آواز کو پس رکھنا ہے۔ یہ نصیحتیں اس کے علاوہ بھی ہیں برحال جو ہے۔ اور دوسری یہ کہ نماز کے لیے جب کہا جائے تو 7 سال سے نماز والا کورس شروع کیا جائے، اور یہ 3 سالہ کورس، 7 سال سے 10 سال تک کا یہ 3 سالہ کورس کروائیے، اور جب یہ کورس کر لیں گے تو شیطان انشاءاللہ بھاگ جائے گا، پھر جو ہے یہ دنیا میں بھی بہترین رہیں گے اور آخرت کے لیے بھی اللہ کو مقبول ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی اولادوں کو نیک اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔